اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا انسان کو اپنے گمراہ ہونے کا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اول تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ قرآن میں ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ میں نے انسان کو سوچ سمجھ دی ہے، سننے کی قوت دی ہے، دیکھنے کی قوت دی ہے، اور تو ان قوتوں سے انسان کو کام لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، سننا چاہیے، سوچنا چاہیے پھر سننا چاہیے، کیونکہ جو اسے معلوم ہونا ہے وہ سن کے پتہ چلے گا، عقل سے نہیں پتہ چلے گا۔ وہ کسی کے سامنے بیٹھے گا، کسی اللہ والے کی بات سنے گا، اللہ کی بات سنے گا، تو پھر اسے پتہ چلے گا۔ تو اول تو یہ ہے کہ ان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آلات دیے ہیں یہ ہدایت کے لیے، اس سے کام لینا چاہیے۔ اور یہ مختصر میں نے آپ کو قرآن کی بات بتائی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ اولم یدبروا القول، دوسری جگہ ہے کہ کیا یہ اس بات پہ غور نہیں کرتے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، حق جو ہے اس کا تعلق باطن سے ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، حق کا تعلق ہم اپنے آپ کو بھی محسوس نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں کیا ہوں۔ تو سوچنا چاہیے۔ اب اگر انسان دیکھیں، انسان جب عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے، اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے۔ اب باطن پر اسے سوچنا پڑے گا، ظاہر تو اسے نظر آ رہا ہے نا، تو اس میں کوئی خاص سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ بھیڑ جو ہے، انسانوں کی بھیڑ ساری ظاہر پرست ہے، دنیا پرست ہے، اور دنیا ہی کی طرف سارے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ لیکن اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، کیونکہ جانا تو ہم نے ہے، موت تو ہے نا، مرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس آؤ گے، میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے رہے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر تمہیں وہاں بتائے گا، نہ صرف بتائے گا بلکہ سزا اور جزا کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ انسان دنیا میں جیسی بھی زندگی گزارے تو اس کو دو جزاؤں میں سے ایک کا جزا کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ اب اس کو سوچنا ہے کہ میں کون ہوں، کس نے مجھے بنایا ہے، کون میری پرورش کر رہا ہے، کون مجھے پال رہا ہے، میرا رب کون ہے۔ اب رب کی تلاش تو کوئی مشکل نہیں ہے، رب تو ہمارے سامنے ہے، اندر بھی ہے باہر بھی ہے، رب کی تلاش تو کوئی مشکل نہیں ہے، ساری جگہ رب ہی رب ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ لیکن یہ سوچنا ہے۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دو راستے انسان کے سامنے ہوتے ہیں، ایک ظاہر کا، ایک باطن کا۔ اب اس کا مقصود جو ہے ظاہر نہیں ہے، یہ بات بھی جو باخبر ہستی ہے انہوں نے ہمیں بتائی ہے کہ دنیا تمہارے لیے ہے، تم دنیا کے لیے نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، باطن کے لیے بنایا ہے، تمہاری کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اب یہ بات اگر یقین کر لیں تو چاہیے کہ ہم یقین کر لیں، لیکن ہم تو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو ہماری تو ایک ہی بات ہے، میں بس دنیا کا ہوں اور دنیا ہی میں زندگی، یعنی دیکھیں عملی طور پہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے زبان سے تو نہیں کہتے، سوچتے بھی ایسا نہیں ہے، لیکن در حقیقت ہم دنیا کے بندے ہیں۔ اپنی آپ سوچوں کو دیکھ لیں، تمناؤں کو دیکھ لیں، اپنی آرزوؤں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، ساری کی ساری بس دنیا کی، ختم بات ہے کہ نہیں ایسا؟
تو یہ دیکھیں، یہ اگر انسان نے نہ سمجھا اور نہ سوچا پھر یہ جہنم میں جائے گا. یہ ایک بات نوٹ کر لے. دوزخ کے کنارے جب دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے، عقل سے کام لیتے، آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. اگر اس نے سوچ اور سمجھ سے کام نہ لیا، اندھادھن، آج ہم نے پڑھا ہے نا، یعمہون، بڑا اندھا کانا، گونگے بہرے ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آج ہماری زندگی تو گونگے بہروں کی زندگی ہے. نہ حق بول سک رہے ہیں، نہ حق سمجھ میں آ رہا ہے، اور نہ حق سننے کے لیے کوئی تیار ہے. کیونکہ حق کو قبول کرنا، حق کے راستے پر چلنا ہمارے لیے بالکل ناممکن ہے. اکثریت جو ہے کہتی ہے آج نہیں ہو سکتا. یہ زبان سے تو کہتی ہے کلمہ پڑھ لے، جو نمازیں پڑھ لے، لیکن حقیقت میں وہ کہتے ہیں نہیں، نہ قرآن اور نہ رسول کا طریقہ. ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے. تو یہ فیصلہ جب انسان کر لیتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کو روکتا نہیں ہے، اس کو اس کے فیصلے کے مطابق زندگی گزارنے آسان کر دیتا ہے. مشکل راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. وَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ، اس کو میں مشکل راستہ آسان کر دوں گا، کیونکہ اس نے نہ حق کو سوچا، نہ سمجھا، نہ اس کی تصدیق کی، اور نہ مال و جان کو خرچ کیا، لگایا اللہ کی راہ میں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہ سوچ رہے ہو، نہ سمجھ رہے ہو، اور دنیا ہی کہ تم نے پسند کر لیا ہے، تو رہو دنیا میں. وہ حدیث یہاں میں آپ کو پیش کروں گا کہ جس نے اپنے تمام غموں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لی، آخرت کی فکر. کیونکہ قبر میں تو آپ اکیلے لیٹیں گے، کوئی بیوی، بیٹا، شوہر آپ کے ساتھ لیٹے گا؟ اکیلے لیٹیں گے. وہاں تو آپ کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہوگا. تو یہ ہے نا کہ یہاں انسان اگر نہ عقل سے کام لے، نہ سوچے، نہ سمجھے، نہ فکر سے کام لے، نہ دیکھے، نہ سنے، تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. من جعل الہموم ہم واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ. اللہ تعالیٰ پھر اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اب یہ تو رسول کی بات ہے، اور رسول سے سچی بات تو کسی کی نہیں ہے. کر کے دیکھ لے کوئی. اور جس نے اپنے غموں کو پراگندہ چھوڑ دیا، من تشبع بالہموم لا یبالی اللہ بأی واد ہلک. اللہ تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ کس گڑھے میں جا کے گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس نے انسان اپنے بارے میں ایک فیصلہ کر لیتا ہے کہ بھئی یہ لوگ جو کر رہے ہیں میں وہی کروں گا، لوگ جس طرف جا رہے ہیں میں وہیں جاؤں گا. یہ ہم غیر شعوری طور پہ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں. مجھے تو نہیں پسند، صرف اللہ کا ہو کے رہ جاؤں، مجھے نہیں پسند. یہ سوچتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں. نہیں، میں صرف اللہ کا نہیں ہوں گا، میں تو دیکھو میرے پاس نفس بھی ہے، اور میں ولی نفس کا علیک حق، اور میری بیوی ہے، اور یہ ہے وہ ہے. تو اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں نا. بھی حق ہے تو حق ادا کرو، نفس کا اس کا خیال رکھو، کھانا دو، پینا دو، بچوں کا سب کچھ ہے، اس کی میں تو کوئی نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میرا دل بھی اس میں ہوگا. یہ فیصلہ کر لیتا ہے. مجھے یہ چیز بڑی پسند ہوتی ہے. آپ اپنی پسند کو دیکھ لیں نا، آپ کو کیا پسند ہے. تو یہاں تو دنیا میں پسند کرنے کی تو ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ کی ملاقات ہے. اللہ، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یہاں بک رہی ہے نا. اللہ کا سودا یہاں ہو رہا ہے. تو اگر آپ نے دنیا کا سودا کر لیا اور دنیا کو جگہ دے دی اپنے دل میں، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا. جاؤ بھیا، میرا تو تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم غیر کے ہو تو ہو جاؤ. اب اس کو یہ مثال کے طور پہ وہ ہے، مسلمان ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب کر رہے، جو دو لوگ کر رہے ہیں عام طور پہ، مسجدیں بھری ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے،
پھر جب یہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ بھئی میں نے اور لوگوں کی طریقے سے زندگی گزارنی ہے، میں نے تو وہ یہ دین میں مجھے سختی پسند نہیں ہے. اور حضور نے بھی فرمایا، اب یہ دیکھیں اس کی چالیں نا کہ آسانیاں پیدا کرو، سختی مت کرو. دیکھو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تو میں تو آسانی چاہتا ہوں، نفس کی بھی میں عبادت کروں گا اور اپنی خواہشات کو بھی پورا کروں گا. ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، رامنگ سلی دلی. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اب یہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے اور میں کیا کروں. ابھی میں درس کو گیا تھا، ابھی سخت گرمی میں روزے رکھے ہیں، ابھی حج و عمرے، ہر کال میں حج و عمرے پہ جا رہا ہوں، تو اور کیا چاہیے. یہ ابھی میں نے 1000 روپے دیے فلانی بیوہ کو، یہ دیے، خیراتیں کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. تو اب یہ ظاہر پہ اس کا تکیہ ہے، دین کے ظاہر پہ، دین کی حقیقت کو یہ بھلا چکا ہے. تو اب یہ ہے نا کہ یہ اصل میں تو گمراہ ہے، بھٹک گیا ہے. اللہ اس کی منزل نہیں ہے، اس کی منزل دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پہ زبردستی تو نہیں کرتا، اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، آپ کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ تمہاری کیا پرواہ کرتا ہے اگر تم اس کو نہ پکارو. تم نے جھٹلا دیا، اب اس کا نتیجہ تمہیں. تو اب اس میں یہ ہے نا کہ یہ جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو اپنی گمراہی کا پھر پتہ نہیں چلتا. کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، دیکھو وہ اس نے میرے مسجد کا امام ہے، وہ بھی کوئی بس اس کی باتیں ہیں، میں سنتا ہوں، وہ باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، وہ مجھے جنت کی نوید دیتا ہے، وہ بس ٹھیک ہے. یہ شخص جو کہہ رہے ہیں نا یہ تو بڑا مشکل ہے، چھوڑو اس کو، اس امام کے پیچھے چلو جو تمہاری مسجد کا امام ہے. وہ عالم نہیں ہے کیا؟ ہے نا، عالم ہے وہ، تو ہر جمعے مجھے تسلی دیتا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، اب تم ہو جنتی، تم نے کلمہ پڑھ. اب یہ ہے نا کہ یہ اپنے لیے بہانے ڈھونڈتے رہتا ہے، کونے کھدرے بہانے. تو وہ پھر اس کا دل جم جاتا ہے گمراہی پہ، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخری بات ہے وہ یہ ہے اس سلسلے میں، ان الذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. جو میری آیات اور نشانیوں کو جھٹلا دیں تو ان کو میں استدراج میں مبتلا کر دیتا ہوں، درجہ بدرجہ وہ نیچے گرتا چلا جاتا ہے اور میں اس کو ڈھیل دیے جاتا ہوں. اور اس کو وَأُمْلِي لَهُمْ ان قید، میری تدبیر بڑی سخت ہے. آہستہ آہستہ یہ تو دیکھیں اس نے گمراہی کو پسند کر لیا حق کے مقابلے میں. اب یہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے اور سمجھ یہ رہا ہے کہ دیکھو اذان ہوئی، میں نے مسجد جانا ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی ہے. یہ ظاہر کی چند ایک فکریں سے لاحق ہیں. رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے رکھنے، یہ چند اعمال پہ بھروسہ کر لیتا ہے. دین کی حقیقت سے نہ یہ آگاہ ہے نہ آگاہ ہونا چاہتا ہے. اور اگر کوئی بات اسے سنائی بھی دے تو یہ لوگوں کو یار یہ سب گمراہ ہیں. مجھے بعض وقت ایسا لوگ کہتے ہیں یار تم جو کہہ رہے ہو یہ سب لوگ گمراہ ہیں. تو پھر یہ ہے نا اسے پتہ نہیں چلتا کیوں. وَنُقَلِّبُ، اس کے دل الٹا ہو جاتا ہے. اس نے اپنا سمجھ الٹا لی، جیسے بھی الٹائی. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اس نے حق سے انکار کر دیا اور اب میں اس کو ان کی سرکشی میں اندھے بہرے ہو کے چھوڑ دوں گا. تو یہ ایسی بات ہے، یہ قرآن نے بہت بات کی ہے. مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. ان کو پتہ تک نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم اس وقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان تو خیر ہم ہیں ظاہری طور پہ، لیکن مومن تو ہم نہیں ہیں نا. ایمان ہمارے نہ دل میں ہے نہ دل میں ہم لانا چاہتے ہیں. تو پھر یہ جب فیصلہ آپ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اس میں یہ ایک بات یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن. چھوڑ دیا ہے کہ نہیں؟
اس قوم نے چھوڑ دیا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا قرآن سے، اگر ہے تو مجھے بتائیں، ذرہ برابر تعلق نہیں ہے ہمارا قرآن سے۔ تو پھر جب آپ نے قرآن ہی کو چھوڑ دیا ہے تو آپ تو حضور کے وہ امتی نہیں ہیں، آپ تو امت دعوت ہیں، امتی ہیں لیکن اجابت تو آپ نے کی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم